अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को क़सीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। ये एक अहम शायर हैं जिन्होंने उर्दू शायरी ख़ास तौर पर क़सीदे को बहुत बुलंद मकाम अता किया। अगर हम बात करें उर्दू के पहले क़सीदा गो शायर की तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला क़सीदा गो शायर कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उर्दू के पहले बाकायदा क़सीदा गो शायर की तो उसमें नाम आता है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब होती है? 1712-1713 ईस्वी में होती है और इनकी वफ़ात, इनका इंतकाल कब होता है? 1781 में होता है। इनका असल नाम की बात करते हैं। इनका असल नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी और तखल्लुस क्या करते थे? तखल्लुस सौदा क्या करते थे। सौदा 1712-1713 में कहाँ पर पैदा हुए थे? इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में। सौदा का इंतकाल कब हुआ था? 1781 में हुआ था, अभी हमने ऊपर देखा। और किस जगह पर हुई थी इनकी वफ़ात? तो लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी। सौदा का इंतकाल कसरत से आम खाने की वजह से हुआ था। आलम निज़ाम में सौदा की ज़बान से मतला निकला था, आज सौदा जहाँ से उठता है, शोर व गुल हर मकान से उठता है। सौदा के उस्ताद शाह हातिम, यानी सौदा के उस्ताद कौन है? शाह हातिम ने सौदा की मौत पर कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। पहलवान सुखन किस शायर को कहा गया है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को। और इनकी वफ़ात पर किसने कहा था? तो शाह हातिम ने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी था। अब इनके वालिद का नाम क्या था? शफ़ी था। इनका क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा था, जो दिल्ली में सौदागर थे। इनके वालिद कहाँ पर सौदागर थे? दिल्ली में। सौदा ने वालिद के पेशे सौदागरी की निस्बत से सौदा तखल्लुस इख्तियार किया था। इनके वालिद सौदागर थे तो उसी की निस्बत से इन्होंने अपना तखल्लुस सौदा इख्तियार कर लिया। सौदा के अजदाद का पेशा सिपागिरी था और उनका ताल्लुक़ कहाँ से था? बुखारा से, इनके आबा व अजदाद का। सौदा के बेटे का नाम मीर गुलाम हैदर मजजूब था। सौदा को तुर्की, अरबी और फ़ारसी में महारत हासिल थी। सौदा को नवाब आसिफ़ुद्दौला ने मलिकुश्शौरा का खिताब दिया था। सवाल आता है कि सौदा को मलिकुश्शौरा का खिताब किसने दिया? तो आसिफ़ुद्दौला ने दिया। मीर तकी मीर को सौदा मलिकुश्शौरा मानते थे। सौदा ने इब्तिदा में फ़ारसी में शायरी शुरू की और खान आरजू से इस्लाह ली। यानी शुरुआत में इन्होंने किससे इस्लाह ली? खान आरजू से। खान आरजू मीर तकी मीर के भी शायर उस्ताद थे। खान आरजू के कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए। सौदा ने रिसाला इबरतुल गाफिलीन, अब सौदा का रिसाला है, रिसाले का नाम क्या है? इबरतुल गाफिलीन में लिखा है कि बंदे ने 45 साल फ़न रेख्ता में ज़ाय किया। सौदा के उर्दू फ़ारसी शायरी के 4 उस्ताद हैं। यानी सौदा के कितने टीचर्स रहे हैं? कितने उस्ताद हैं? तो 4 हैं। पहले क्या है? खान आरजू हैं, दूसरे क्या हैं? कुली खान वदाद हैं, तीसरे शाह हातिम और चौथे साने। कुदरतुल्ला कासिम ने लिखा है कि शाह के हातिम को सौदा की उसातज़ा पर बहुत नाज था। अक्सर शाह हातिम ये मिसरा पढ़ा करते थे, रुतबा शागिर्दी मन निस्बत उस्ताद मेरा। और कहा करते थे कि ये मिसरा मेरे उस्ताद और मिर्ज़ा की शागिर्दी के मुतालिक कहा गया है। सौदा को कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था। उन्हें सफ़ेद रंग के सफ़ेद रंग के कुत्ते पालने का शौक़ था और ये शौक़ आखिरी उम्र तक रहा। सौदा ने दिल्ली में 3 कुतियाँ पाली थीं जिनसे उन्हें बेहद मोहब्बत थी। उन कुतियों की खातिर हमसायों की गालियाँ भी खाना पड़ा। जब ये कुतियाँ मर गईं तो सौदा को बहुत अफसोस हुआ। मीर ने अपने हिजों में लिखा है कि सौदा को कुत्तों के पीछे दीवाने रहते थे। अब मीर की हिजों का जवाब सौदा ने के 10 बंदों की एक मुखम्मस में दिया है। सौदा शुजाउद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद आ गए। किसके ज़माने में सौदा फैज़ाबाद आए थे? तो शुजाउद्दौला के ज़माने में आए थे और उनके दरबार से वाबस्ता हो गए थे। सौदा आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में फैज़ाबाद से लखनऊ आ गए थे। फिर फैज़ाबाद से कहाँ पर आ गए? लखनऊ आ गए। किसके ज़माने में? आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में। सौदा को आसिफ़ुद्दौला के दरबार से 200 रुपये मिलते थे। कितने रुपये? 200 रुपये मिलते थे। और मीर को भी 200 रुपये मिलते थे। कायम चांदपुरी साहब मखज़न निकात सौदा के शागिर्द थे। कायम चांदपुरी का एक मशहूर तस्किरा है। इनके तस्किरे का नाम क्या है? मखज़न निकात। किसका है ये? कायम चांदपुरी का है।
اور جو قائم چاند پوری ہیں وہ سودا کے کیا تھے؟ شاگرد تھے، یعنی اسٹوڈنٹ تھے۔ سودا نے پہلی بار مسدس کی شکل میں مرثیہ کہا۔ سوال آتا ہے کہ پہلی بار مسدس کی شکل میں مرثیہ کس نے کہا؟ اس کا جواب ہوگا سودا نے۔ سودا کو فارسی شعراء انوری اور عرفی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ فارسی شعراء ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ انوری، عرفی، ان کے برابر سمجھا جاتا ہے سودا کو۔ سودا نے فارسی کے مشہور قصیدہ نگاروں خاقانی، انوری، عرفی اور ظہوری سے فیض اٹھایا ہے۔ سودا نے ایک قصیدہ در و ہجو موسم بتضحیک روزگار لکھا ہے۔ سودا کو ہجوی قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے۔ مصحفی کی ملاقات سودا سے ایک بار ہوئی تھی۔ کس کی ملاقات؟ غلام حمدانی مصحفی ان کا پورا نام ہے۔ ان کی ملاقات سودا سے ہوئی تھی۔ کتنی بار ہوئی تھی؟ ایک بار ہوئی تھی، جبکہ ارادہ 2 بار کیا تھا۔ جب پہلی بار سودا مصحفی سے ملنے گئے تھے تو ملاقات نہیں ہو پائی تھی، اور دوسری بار گئے تھے تو ملاقات ہوئی تھی۔ سودا کی ملاقات مصحفی سے کہاں پر ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ سودا نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی تھی۔ سودا نے ادبی زندگی کی شروعات غزل گوئی سے کی تھی اور غزل فارسی زبان میں کہی۔ سودا نے اپنا فارسی کلام سلیمان قلی خان وداد کو دکھایا تھا۔ خان آرزو سودا کے بعد میر کے استاذ بھی رہے۔ خان آرزو کس کے استاذ تھے؟ پہلے سودا کے، اس کے بعد کس کے تھے؟ میر کے بھی۔ نوٹ: خان آرزو کا اصل نام کیا تھا؟ سوال آتا ہے کہ خان آرزو کا اصل نام کیا تھا، تو اس کا جواب ہوگا سراج الدین علی خان آرزو، ان کا اصل نام تھا۔ کلیات سودا کو محمد شمس الدین صدیقی نے مرتب کیا۔ کلیات سودا، اس کو ترتیب کس نے دیا؟ اس کو مرتب کس نے کیا؟ تو شمس الدین صدیقی نے۔ انتخاب سودا کو رشید حسن خان نے، اور انتخاب سودا کو رشید حسن خان نے، یعنی کلیات سودا کو محمد شمس الدین صدیقی نے اور انتخاب سودا کو رشید حسن خان نے مرتب کیا۔ اور اس میں رشید حسن خان نے سودا کے قصیدوں کی تعداد 45 بتائی ہے۔ 1759 میں اماد الملک عالمگیر ثانی کے دور میں احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر حملہ کیا۔ اسی کے ڈر سے سورج مل جاٹ نے ایک نواب تھے، ان کے ساتھ فروخ آباد چلے گئے اور یہاں آ کر نواب مہربان خان کے رند کے ہاں رہ کر کام کیا۔ (1771) کے آس پاس سودا فیض آباد چلے گئے۔ جو اب شجاع الدولہ نے سودا کو ایک خط لکھا جس کو برادر من شفیق من کہتے ہیں۔ یہ خط نواب نے سودا کو اپنے پاس بلانے کے لیے کہا تھا۔ کس نے؟ شجاع الدولہ نے۔ اور 200 روپے ماہوار مقرر کیے تھے اور کہا تھا کہ آپ میرے دربار سے وابستہ ہو جائیں، لیکن سودا نے منع کر دیا اور جانے سے انکار کر دیا۔ لکھنؤ میں آصف الدولہ کے دربار سے سودا کو 6000 روپے سالانہ وظیفہ ملنے لگا۔ سودا کو محمد شاہ بنت علی خان، سیف الدولہ، احمد علی خان بہادر، نواب غازی الدین، یہ سب چھوٹے چھوٹے نواب ہیں، سودا ان کے دربار سے وابستہ رہے ہیں۔ نوٹ: میر اپنے دیوان میں یاد دیوان اول میں سودا کا ذکر 3 بار کیا ہے، اس میں ایک بار میر نے سودا کو جاہل کہا ہے۔ سوال آتا ہے کہ سودا کو جاہل کس نے کہا ہے، تو میر تقی میر نے سودا کو جاہل کہا ہے۔ میر اور سودا ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، کس کے؟ خان آرزو کے، اس لیے ان دونوں میں کم ادبی چشمک تھی۔ سودا اور میر زاہد میں ادبی چشمک تھی، یعنی کہ سودا کی ادبی چشمک کس کے ساتھ تھی؟ تو میر زاہد کے ساتھ تھی۔ سودا کے 2 ہجو قصیدے بہت مشہور ہیں۔ پہلا ہے تضحیک روزگار جو گھوڑے کے ہجو میں کہا گیا ہے، دوسرا ہے ہجو فعل جو ہاتھی کی ہجو میں کہا گیا ہے۔ تضحیک روزگار کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ایک بار سودا کو کہیں جانا تھا اور ان کا ایک دوست جسے عربی گھوڑے کا پالنے کا شوق تھا، سودا نے اپنے دوست سے گھوڑا مانگا، لیکن دہلی میں کھانے پینے کی کمی ہونے کی وجہ سے یا تو ان کے گھوڑے کمزور ہو گئے تھے یا انہوں نے بیچ دیے تھے، تو ان کے پاس ایک ہی گھوڑا بچا تھا۔ تو جب سودا نے اپنے دوست سے گھوڑا مانگا اور انہوں نے گھوڑے کے بارے میں بتایا، تو اس سے یعنی اپنے دوست کی باتوں سے متاثر ہو کر سودا نے گھوڑے کو مد نظر رکھتے ہوئے مغلیہ حکومت کی مذمت کی ہے اپنے قصیدے تضحیک روزگار میں۔ ہجو فعل دیکھتے ہیں، اس میں ہاتھی کی ہجو بیان کی گئی ہے۔ نوٹ: راجہ جیت سنگھ نے مومن کو انعام کے طور پر ہاتھی دیا تھا۔ سوال آتا ہے کہ مومن کو انعام کے طور پر کیا دیا تھا؟ ہاتھی دیا تھا۔ کس نے؟ راجہ جیت سنگھ نے، ان کے مداح میں قصیدہ لکھنے کی عوض میں۔ سودا کے قصیدے کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے ادوار میں؟ 3 میں۔ پہلا دور میں کیا ہے؟ 14 قصیدے آتے ہیں جو نبی کی شان میں ہے، دوسرے دور میں 25 قصیدے آتے ہیں جو بادشاہ کی مداح میں ہیں، اور تیسرے دور میں 2 قصیدے آتے ہیں جو کس میں ہیں؟ سماجی اعتبار سے ہیں۔ سودا کا رسالہ ہے، رسالہ عبرۃ الغافلین،
فارسی نثر میں لکھا گیا ہے، جو ایک جوابی رسالہ ہے، اور یہ رسالہ مرض فاخر مکین کے جواب میں سودا نے لکھا ہے۔ عبرۃ الغافلین 5 منزل پر مشتمل ہے۔ رسالہ مشغلِ عشق کا ذکر محمد حسین آزاد نے کہا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ رسالہ سودا کی تصنیف ہے، یعنی کوئی کتاب ہے۔ دیوان اردو سودا کے اس دیوان کے کوئی ٹھوس نمونے نہیں ملتے، بس لوگوں میں اس کی افواہ ہے کہ سودا کا ایک دیوان اردو میں بھی ہے۔ سودا کو اردو ادب میں وہی عہدہ ملتا ہے جو انگریزی میں ڈرائیڈن کو ملتا ہے۔ کس کو؟ ڈرائیڈن کو وہی عہدہ سودا کو ملتا ہے، کس میں؟ اردو ادب میں۔ اور یہ بات سودا کی اسکیہ مثنوی قصہ در عشق پسر شیشہ کر میں بیان کی گئی ہے۔ نوٹ: ڈرائیڈن کون ہے؟ ڈرائیڈن تنقید نگار ہیں۔ نوٹ دیا گیا ہے، دریائے لطافت 1801 میں انشاءاللہ خان شاہ نے لکھی یہ تصنیف اردو قواعد کی پہلی کتاب ہے، لیکن اس کی زبان کیا ہے؟ فارسی ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ اردو قواعد ایک کتاب ہے، ایک تصنیف ہے، کس کی؟ مولوی عبدالحق کی۔ سودا کی ادبی چشمہ کس کے ساتھ ہے؟ سودا کی میر تقی میر کے ساتھ ہے، سودا کی میر زاہد کے ساتھ ہے، سودا کی قائم چاند پوری جو ان کے شاگرد ہیں ان کے ساتھ ہے۔